السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بہت پیاری اور بہت ہی خوبصورت حدیث بتاؤں گی جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں ان کی زندگی کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو چلو بنا دیری کے ہم یہ حدیثیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جب تم میں شرم حیا نہ ہو تو جو چاہے وہ کرو۔ جب تک انسان کے اندر شرم رہتی ہے، ملال رہتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب اس کے اندر شرم حیا ہی نہیں رہیں گی تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر سے شرم حیا کے جنازے نکل رہے، شادی بیاہ دیکھ لیجئے یا کوئی تقریب دیکھ لیجئے، ہر جگہ غیرت اور شرم کی چادر کو اتار پھینکا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کون سی جگہ چلے گئے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ آج مسلمان پریشان ہیں تو کس وجہ سے؟ جب ہم میں شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی شرم حیا میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے عزت اور انصاف سے پیش آتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور ان کی رہنمائی کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن سے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی برتن سے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پیا تھا وہاں سے ہی پانی پی۔ ایک دوسری جگہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا توڑ کر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے ہی ایک گوشت کا ٹکڑا توڑا جہاں سے حضرت عائشہ نے توڑا تھا۔ یہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں محبت نافذ کی، نہ کہ ڈسپلن۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈسپلن نافذ کرتے ہیں اور محبت کو دور کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ہمارے گھروں میں محبت کو نافذ کرنا چاہیے تو ہماری زندگی پرسکون اور محبت بھری اور خوبصورت ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز چھوڑنے کی وجہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے اگر آپ فجر کی نماز چھوڑیں گے تو آپ کے چہرے سے نور کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر کی نماز چھوڑیں گے تو روزے کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ آج ہم لوگ کتنے پریشان ہیں روزی کو لے کر، رونا روتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ روزی تو ہمیں ملیں گی لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح عصر کی نماز آپ قضا کرو گے تو جسم کی طاقت ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے غور کیے ہوں گے کہ آج ہم بیمار رہتے ہیں، ہمیں زیادہ قوت اور طاقت نہیں رہتی، وائرل انفیکشن کا جلدی ہم پہ اثر ہوتا ہے تو یہ عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہمارے جسم کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی اگر نماز آپ ضائع کرو گے تو پھر اولاد کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم کیا بولتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہے، ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی، ہماری قدر نہیں کرتی، ہمیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، اور پھر اسی طرح جب مرتے وقت بھی اولاد ہمارا سہارا نہیں بنتی تو ہم نے اس لیے مغرب کی نماز بھی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز، اگر عشاء کی نماز بھی ہم نے ضائع کی تو ہماری نیند سے راحت کھینچ لی جاتی ہے۔ آج آپ نے دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں یا ڈاکٹر پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ساری دنیاوی مصیبتوں سے بھی دور ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بھی سنور جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پوری نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں بات کروں گی ایمان کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم غور فکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ بغیر ستون کے آسمان بنایا، زمین کا سینہ پھاڑ کے غلے اگائے، آسمان سے بارش برسائی، ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچایا۔ ایسی بہت ساری چیزیں جس میں ہم غور فکر کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ کے قدرت کے بارے میں سوچنا 70 سال نفل عبادت سے افضل ہے۔ تو آج ہم غور فکر کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان ہی خود دیکھ لیجئے، انسان ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت میں غور کریں گے اور ثواب کا حصہ بنیں گے۔ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخرت اور دین پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی اور ان کے بارے میں اتنا بتانے لگے کہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کا وراثت میں حصہ نہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ کوئی پریشانی میں ہیں تو ان کی پریشانی دور کرو، اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہیں معاف کر دو، ان کا دھیان رکھو۔ اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔
آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ذرا ذرا بات پہ پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، بچوں کو لے کر، کچرے کو لے کر، نالی کو لے کر. تو ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک اچھا پکا مسلمان بننا چاہیے. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ذکر کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والے مردہ ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب چرو. تو صحابیوں نے کہا کہ جنت کے باغ یعنی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی مجالس، ذکر و اذکار، یہ جنت کے باغ ہے، ان میں خوب چرا کرو. جس طرح فون کی چارجنگ اتر جاتی ہے تو اسے چارجر سے چارج کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی بھی چارجنگ کم ہو جاتی ہے. تو ذکر و اذکار سے اس کو چارج کرو. ہمارے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو ذکر و اذکار کرنے سے ہمارے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اور ذکر و اذکار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم. یہ ساری چیزیں ذکر ہے. تو آج سے ہم ذکر کرنے والے بنیں گے اور ہمارا شمار بھی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں میں ہوگا. اللہ اوکے، کیسی لگی آپ کو یہ پیاری حدیثیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.